ابھی کے کیس میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا تھا کہ چائلڈ ریلیشن میرج ایکٹ کا کیس نہیں بنتا ہے، مطلب چائلڈ میرج ایکٹ کا کیس ہی نہیں بنتا ہے اس سارے معاملے میں۔ اچھا، تفتیشی افسر کی جانب سے پروگریس رپورٹ جمع کرائی گئی، یہ ہم نے آپ کو 2 روز قبل پہلے ہی بتا دی تھی، وہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ اچھا، جسٹس اقبال نے ریمارکس یہ کہ عدالتی حکم عدولی نہیں ہوئی ہے، پولیس مقدمہ کر رہی ہے اور وہ جانے اور خدا جانے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ تفتیشی افسر نے چائلڈ ریلیشن میرج ایکٹ کی سیکشن بھی لگائی ہے، جبکہ یہ سیکشن جو ہے وہ پہلے ہی لگی ہوئی ہے اور یہ پروگریس رپورٹ میں بھی شامل ہے، جس چائلڈ ایکٹ کی جو ہے بات کی جا رہی ہے۔ جسٹس اقبال نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ عدالتی احکامات کی کہاں خلاف ورزی ہوئی ہے وہ بتائیں، یعنی کہ ساری سیکشن جو ہے وہ شامل ہیں، تو عدالتی جو پھر احکامات کی خلاف ورزی کہاں ہوئی ہے جس پر جو ہے وہ درخواست لگائی گئی تھی، اچھا وہ بتائیں۔ اس پر وکیل درخواست گزار پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور کہا کہ مجھے تیاری کے لیے مہلت دی جائے۔ بغیر تیاری کے آپ نے درخواست لگا دی اور آپ درخواست لگانے کے بعد پھر آپ کو رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑا، پھر مہلت دی جائے۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر 18 اگست کو دلائل طلب کر لیے۔ درخواست میں پروسیکیوٹر جنرل سندھ اور کیس کے تفتیش سعید رند کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ تو یہ تھی وہ پہلی درخواست جس پر جو ہائی کورٹ پہ جو ہے وہ زیر سماعت تھی۔ اب آ جاتے ہیں دوسری پر کہ وہ کیا تھا معاملہ، جو لوگ سننا چاہتے ہیں، پوچھ رہے ہیں بار بار۔ تو دوسری درخواست جو تھی وہ یہ تھی کہ مرکزی ملزم ظہیر کی جانب سے مغویہ کے بیان قلم بند کرنے کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی، جس کے لیے آج نوٹسز جاری کیے تھے۔ عدالت نے درخواست کی سماعت جو 6 اگست تک ملتوی کر دی اور 6 اگست تک آپ نے حتمی چالان بھی پیش کرنا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہے وہ ایک ہی دن اب سامنے آئیں گی کہ کیا ہوتا ہے۔ مرکزی ملزم ظہیر کی درخواست پر سماعت 6 اگست کو ہوگی۔ بچی کے مبینہ اغوا دوسری پر کہ وہ کیا تھا معاملہ، جو لوگ سننا چاہتے ہیں، پوچھ رہے ہیں بار بار۔ تو دوسری درخواست جو تھی وہ یہ تھی کہ مرکزی ملزم ظہیر کی جانب سے مغویہ کے بیان قلم بند کرنے کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی، جس کے لیے آج نوٹسز جاری کیے تھے۔ عدالت نے درخواست کی سماعت جو 6 اگست تک ملتوی کر دی اور 6 اگست تک آپ نے حتمی چالان بھی پیش کرنا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہے وہ ایک ہی دن اب سامنے آئیں گی کہ کیا ہوتا ہے۔ مرکزی ملزم ظہیر کی درخواست پر سماعت 6 اگست کو ہوگی۔ بچی کے مبینہ اغوا کے مقدمے کی سماعت بھی 6 اگست کو ہوگی۔ عدالت نے 6 اگست کو تفتیشی افسر سے ضمنی چالان بھی طلب کر رکھا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ چالان بھی پیش ہونا ہے، دوسری جانب جو ضمانت ہے وہ بھی کنفرم نہیں ہے، اور تیسری جانب جو ہے وہ بیان قلم بند بھی ہونا ہے۔ 164 کی جو درخواست ہے وہ بھی اس کا بھی جو ہے وہ 6 اگست تک جو ہے اس کا جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے۔ تو درخواست 164 کا بیان جو ہے ایک بار پہلے ہی ہو چکا ہے، وہ اب دوبارہ کس طرح ہوتا ہے، عدالت اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے یہ دیکھنا ہے۔ دوسری جانب جو توہین عدالت کی درخواست تھی اس میں سمجھتا ہوں کافی جو ہے وہ رسوائی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چالان جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ 6 اگست کو وہ بھی پیش کرنا ہے تفتیشی افسر کی جانب سے۔ چالان کی جو پروگریس رپورٹ تھی وہ سامنے آ چکی ہے، اس میں ساری جو باتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ شامل ہیں، کچھ سیکشن ہیں جو نہیں لگائی گئی ہیں۔ تو اب چالان میں دیکھنا ہے کہ جب چالان پیش ہوتا ہے، فائنل چالان جب سامنے آتا ہے تو اس میں کون کون سی سیکشن کا جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے اور نہیں کیا جاتا۔ تو اس میں کچھ وقت درکار ہے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔